عدة العمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع ناظر وإن تفر منه كنتم في برج مشاهدة الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناء. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ارشاد ہو رہا ہے کہ اے رسول اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو آپ کی رب کی طرف سے ہے، اور اگر ایسا نہیں کیا تو کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا، اور اللہ لوگوں کے شر سے بچائے گا، محفوظ رکھے گا۔ تو عزیزان وطن، ہر موقع پہ اور ہر مرحلے پہ، ہر منزل پہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کا تعارف کرایا، اور یہاں تک آپ دیکھیں کہ خود امام حسین علیہ السلام جب قیام کر رہے ہیں اور خطبہ جو دیا منا میں، خطبہ منا ہے نا، خطبہ منا ہے، اور اس میں بھی خواص تھے، جو خواص تھے وہ جو ہے ان کے درمیان امام حسین علیہ السلام نے جو خطبہ دیا تو اس میں جو ہے اپنے بابا مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل، ان کے مرتبے کو، ان کے مقام کو بیان کیا، آواز کیا، اور ایسے موقع پہ امام نے مولا کائنات کی سیرت نہیں بیان کی بلکہ جو ہے ان کے مرتبے کو بیان کیا، ان کی عظمت کو بیان کیا۔ اور دیکھیں ظاہر سی بات ہے جو کمال ہے، عظمت ہے، فضیلت ہے، تو انسان کا جو ہے اس دنیا میں اس سے جو ہے براہ راست جو ہے تعلق نہیں ہے، لیکن سیرت سے تو بہرحال ہے، لیکن بات جو ہے واضح ہے نا، بات واضح ہے کہ دیکھیں جب تک انسان کسی کے مرتبے کو، اس کے رتبے کو، اس کے علم کو، اس کے تقوی کو نہیں جانے گا نا، تو اس وقت تک جو ہے ظاہر سی بات ہے نا کہ اس کے سیرت پہ عمل نہیں کرے گا۔ جب اس کے مرتبے کو جانے گا، اس کے تقوی کو جانے گا، تمام چیزیں جب جانے گا تب جو ہے انسان جو ہے اس پہ عمل کرے گا، اسے تسلیم کرے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایسے موقع پہ جو ہے مولا کائنات کے فضائل کو بیان کیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں خود اس سے کہ دیگر معصومین علیہ السلام سے جو فقہی مسائل ہیں تو وہ جو ہے نا مل جائیں گے، لیکن مولا کائنات سے یا حضرات امام حسنین علیہ السلام سے بہت جو ہے فقہی مسائل بہت جو ہے کم ملیں گے، ہے نا، فقہی مسائل جو ہے مولا کائنات سے بہت کم ملیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ لوگ جو ہے نا یعنی امام سے فقہی مسائل جو ہے نا نہیں پوچھتے تھے، اور یہاں تک کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو پروپیگنڈا تھا اور امیر معاویہ اور اس نے جو کچھ بھی کیا تمام چیزیں ہیں نا، اس نے میں جو ہے جو بچے تھے نوجوان ہو گئے، اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسے حالات ہو گئے کہ اب جو ہے لوگ مولا کائنات کی طرف، دیگر امام کی طرف رجوع نہیں کر رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ تمام چیزیں ہیں، لہٰذا جو ہے امام نے ان کے فضائل کو بیان کیا، جو خواص تھے ان کے درمیان امام نے ایک ایک کر کے، ایک دو نہیں بلکہ جو ہے جو امام حسین نے خطبہ منا دیا ہے تو خطبہ منا کے نام سے مشہور ہے، تو 17 ہے نا، ایک دو نہیں باقی، لیکن جو ہے اجمالی طور پہ تھوڑا بہت مختصر جو ہے ہم ابھی ذکر کریں گے کہ جو 17 ہے اس میں سے مختصر ذکر کرنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے خواص سے فرمایا کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا رسول اسلام نے میدان غدیر میں میرے بابا کی ولایت کا اعلان کیا یا نہیں کیا، ہے نا؟ تو سب نے کہا، جو خواص افراد تھے سب نے کہا کہ نہیں یہ جو ہے نا صحیح ہے، اور رسول اسلام نے جو ہے وہ ولایت کا اعلان کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ جو علماء نجران تھے جو ان کے مقابلے میں گئے، مباہلے کے لیے گئے،
تو یہ بتائیے کہ اس میں جو ہے ہم اور ہمارے بھائی اور ہماری مادر گرامی اور ہمارے بابا موجود تھے یا نہیں؟ تو جتنے خواص افراد تھے سب نے کہا ہے نا کہ نہیں، وہ جو ہے آپ موجود تھے، مولا کائنات موجود تھے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، یہ جو آیت نازل ہوئی تو اب آپ دیکھیں کہ اس میں جو ہے تمام پہلو اگر انسان غور کرے، یہ جو وفد گیا، یہ جو قافلہ گیا، تو اس میں جو ہے جمع کا ہے نا، نساء انفسنا، یہ جو ہے ابناءنا، یہ جمع کا صیغہ ہے، اور عربی میں جمع کم سے کم جو ہے 3 افراد کو کہتا ہے نا، 3 افراد جو ہے، اور یہاں پہ جو ہے جمع کا صیغہ ہے، لیکن جو ہے نسانا میں صرف جو ہے شہزادی ہیں، اور نفس میں جو ہے وہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ یعنی جب جمع کا ہے تو اور افراد بھی ہونا چاہیے، تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اسلام کو جو ہے وہ بھیڑ بھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ہے نا، کہ معلوم یہ ہوا کہ اصل یہ چیز ہے کہ کون جو ہے اس کا مصداق ہے، اور جو مصداق ہوگا وہی جو ہے جائے گا۔ تو امام حسین نے خواص کے درمیان بیان کیا، اور سب نے یہ کہا کہ ہاں یہ جو ہے ایسی بات ہے، اور ہم جو ہے نا تھے، ہمیں معلوم ہے۔ پھر اس کے بعد امام نے فرمایا، دیکھیں مولا کائنات کے خواص کے درمیان جو ہے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ پھر جو ہے امام نے کہا کہ دیکھیے دیگر افراد تھے، ہے نا، جنگ تبوک کے درمیان دیگر اصحاب بھی تھے، اور ان کے درمیان رسول اسلام نے میرے بابا کو بھائی بنایا یا نہیں؟ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، سب نے کہا کہ یہاں ہم جو ہے موجود تھے، یعنی دیگر اصحاب بھی موجود تھے، دیگر اصحاب بھی وہ جو ہے موجود تھے، بہرحال صحابی ہے، لیکن جو ہے بھائی کوئی نہیں ہے۔ رسول اسلام نے مولا کائنات کو بھائی بنایا دنیا اور آخرت میں، لیکن اس دنیا میں جو ہے نا ہو سکتا ہے نا کہ جو بھائی ہے اس دنیا میں ہے نا ہو سکتا ہے کہ آگے بڑھ جائے دنیا تک، زندگی تک جو ہے، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ جو بھائی ہو تو مثلا جو ہے آگے ہی بڑھ جائے نا، درمیان بھی مسئلہ خراب ہو سکتا ہے، لیکن جو ہے فرمایا کہ آپ جو ہے میرے بھائی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو جب امام حسین علیہ السلام نے یہ خطبہ دیا تو جتنے خواص تھے سب نے یہ کہا کہ ہاں یہ جو ہے رسول اسلام نے فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے خطبے کے درمیان فرمایا کہ یہ بتائیے کہ ہمارے جد نے یہ کہا تھا یا نہیں کہ مسجد میں جس کے بھی ہے نا جتنے بھی دروازے ہیں سب دروازے جو ہے وہ بند ہو جائے، اور صرف جو ہے علی کا دروازہ جو ہے وہ کھلا رہے گا۔ تو سب نے کہا جتنے جو ہے خواص تھے کہ ہاں رسول اسلام نے جو ہے یہ فرمایا، ظاہر سی بات ہے نا کہ ملا ہوا جو ہے گھر تھا، 9 کمرے تھے، تمام چیزیں تھی، اور یہاں تک کہ جناب عمر نے کہا کہ کچھ نہیں تو روشن دانی کھولنے دے دیجیے، ہے نا، تب بھی کہا نہیں، ہے نا، کہا نہیں، لوگوں نے کہا، بیان کیا، خطبہ دیا، تو کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو یہ کیسے کہ سب کا دروازہ بند ہو جائے، سب کا دروازہ بند ہو جائے اور صرف جو ہے علی کا دروازہ کھلا رہے۔ تو رسول اسلام نے کہا کہ ہم نے، یہ تو بہت تفصیلی ہے، اس پہ جو ہے مفسرین نے جواب بھی دیا ہے، تمام چیزیں ہیں، صرف جو ہے مختصر کرنا ہے۔ تو کہا کہ ہم نے جو ہے اپنی طرف سے کیا ہی نہیں ہے، اپنی طرف سے ہم نے نہیں کیا، اللہ کا حکم ہوا، لہذا جو ہے سب کے دروازے بند رہیں گے اور صرف جو ہے علی کا دروازہ جو ہے وہ کھلا رہے گا۔ دیکھیں مسجد میں ہے نا اس کا جو تقدس ہوتا ہے، تقدس ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان جو ہے نا اس قابل نہیں ہو سکتا ہے نا کہ مثلا جو ہے نا مسجد میں نہ سوئے، ظاہر سی بات ہے کب کیا کیفیت ہے، انسان ہے، لیکن جو ہے سب کو منع تھا، ہے نا، یعنی وہ جو ہے نہیں سو سکتا، لیکن جو ہے علی مسجد میں سو سکتے۔ معلوم یہ ہوا، پہلا پہلو تو یہ کہ اگر جو ہے مسجد کے تقدس کو کوئی برقرار رکھ سکتا ہے تو وہ جو ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور انسان میں بہرحال جو ہے کیفیت ہوتی ہے، وہ بات نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ
کہ مسجد کا تقدس جو ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہے، اور مسجد سے بھی بڑھ کر اس سے بھی بہتر جو ہے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ تو فرمایا، تو جب امام حسین علیہ السلام نے جب یہ خطبہ دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ سب نے کہا کہ ہاں آپ کے جد نے جو ہے وہ فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے امام نے بیان کیا سورہ برات کے سلسلے سے کہ جو لے کر گئے، اور پھر جناب جبریل آئے، اور آنے کے بعد جو ہے جناب جبریل نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول آپ جائیے، آپ میں سے جو ہے نا اقربا میں سے جو ہے وہ جائے۔ تو آخر کار جو ہے خود گئے، مولا علی گئے، اور جانے کے بعد جب سوال کیا کہ آپ جو ہے ہمیں دے دیجئے، تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا کوئی آیت جو ہے ہماری شان میں نازل ہوئی ہے؟ تو بہرحال اس پہ بھی بہت ہے نا مفسرین نے تفصیل کے ساتھ جو ہے بیان کیا ہے۔ تو سب نے کہا کہ ہاں ایسا مسئلہ جو ہے ہوا ہے، ہمیں معلوم ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کس طریقے سے یہ امیر شام نے کس طریقے سے جو ہے اس نے جو اس کا میڈیا جو مشین تھا، پروپیگنڈا تھا، اس طریقے سے اس نے کیا کہ ظاہر سی بات ہے کہ لوگ جو ہے مولا کائنات کے مرتبے کو، عظمت کو، فضیلت کو نہیں پہچانتے تھے۔ بچپنے سے جو 50 سال اگر ایسا ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ کیا کیفیت ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ بہت سے جو ہے مفسرین نے جو ہے اسی لیے جو ہے جیسے یہ آیت ہے انما ولیکم اللہ کی ہے آیت ہے مولا علی کے شان میں، کہ وہ سائل آیا اور سوال کیا، مولا علی نے اس سائل کو انگوٹھی دے دیا نا۔ تو اب مفسرین نے، دیگر مفسرین نے جو ہے اس پہ بحث بھی کیا کہ مثلا جو ہے یہ اس شان میں نہیں ہے، یعنی دوسری طرف جو ہے وہ موڑنا چاہتے تھے۔ تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ جب تک انسان ہے نا، جب تک انسان جو ہے کسی کے مرتبے کو ہے نا، اس کی عظمت کو، اس کی فضیلت کو نہیں جانے گا نا، تو اس وقت تک جو ہے کیسے انسان جو ہے اس کی بات مانے گا۔ لہٰذا جو ہے یہ ضروری ہے کہ ہم اہل بیت معصومین علیہ السلام کے فضائل، ان کے کمالات، ان کے مرتبے کو، ان کے معجزات کو بھی بیان کرے اور ان کی سیرت کو بھی بیان کرے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ ضروری ہیں کہ جب ظاہر سی بات ہے کہ جو دیگر افراد ہیں جو امت مسلمہ ہیں، اگر مثال کے طور پہ اگر آپ سوال کر دیجئے دیگر امت مسلمہ سے، اگر جو ہے آپ سوال کریے کہ روز ولایت کا اعلان کب ہوا تو شاید ہی کوئی بتا پائے ہے نا کہ کون سا دن ہے، نہیں بتا پا سکتے ہیں، بہت سے کم ہے نا۔ عام بات کر رہے ہیں، آپ کی بات نہیں تو اپنا تو خیر بچہ کو معلوم ہے، لیکن جو ہے عام اگر سوال کریں امت مسلمہ سے تو لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ لہٰذا جو ہے ہمارے لیے یہ ضروری ہے یہ ضروری ہے کہ اس طریقے سے جو ہے غدیر کو نشر کریں، اس طریقے سے نشر کریں۔ آپ سبھی مانتے ہیں، دیگر مسلمان جو ہے وہ سب مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مانتے ہیں، تاکہ دوسروں تک بھی پیغام پہنچے ہے نا، ولایت کا پیغام، مولا کائنات کی جو سیرت ہے، اہل بیت معصومین علیہ السلام کی جو سیرت ہے، تو واقعاً جو ہے یہ وہی کر سکتا ہے کہ جو غدیری ہو اور جس کی فکر جو ہے غدیری ہو۔ ان احسن الحدیث ابلغ عزت کتاب اللہ، بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمت وغضبت وسطین یدین برحمہ
سبحان من لم يكلف نفسا الا دون وسعها وقال السيئات لم يجاز بها الا كراما وجودنا لكثرة الذنوب الا وصفا نشهد ان لا اله الا هو العطف للعباد بجود المذنبين بعلمه ونشهد ان محمدا النبي وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين معصد رحمة للعالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولاه فهذا علی مولا. یہ بہت مشہور حدیث ہے اور اس حدیث کو جو ہے نا ولایتی حدیث بھی کہا جاتا ہے اور بہت مشہور ہے. تمام جو ہے دیگر فرقوں میں بھی یہ مشہور ہے. اب اگر جو ہے مثلاً جو ہے کوئی اس حدیث کو تسلیم نہ کرے تو پھر جہالت کا سبب ہو سکتا ہے یا تعصب کا سبب ہو سکتا ہے کہ جہالت کی وجہ سے اسے نہیں معلوم ہے یا مثلاً جو ہے تعصب کی وجہ سے جو ہے اسے تسلیم نہیں کر رہا ہے. بہت جو ہے مشہور حدیث ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ ابھی کل کا جو دن تھا روزے عید غدیر ہے نا عید اللہ الاکبر بہت اس کی جو ہے فضیلت ہے. بہت زیادہ جو ہے یہ عظمت ہے اس عید کی. اور الحمدللہ ہے نا ایسے حالات میں ہے نا ایسے دور میں کہ جو کورونا کا ہے نا ہاہکار ہے کتنے کے دوست ہے نا عزیز یا رشتہ دار جو ہے نا چلے گئے دنیا سے. لیکن اس کے باوجود بھی ایسی حالت میں بھی بہت جو ہے احتشام کے ساتھ ہے نا جس طریقے سے بھی ممکن ہوا الحمدللہ جو ہے ہم سب نے جو ہے عید غدیر منایا جشن کیا. تمام چیزیں جو ہے خوشیاں منائی اور ایسے موقع پہ تو پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے پاس جو ہے بہت بڑی نعمت ہے نا ولایت اہل بیت معصومین علیہم السلام بہت بڑی نعمت ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے پروردگار کا شکر بجا لائیں. تو دیکھیں یہ جو عید غدیر عید سعید عید اللہ الاکبر بہت بڑی عید ہے اور اس عید کی جو ہے بہت زیادہ عظمت ہے فضیلت ہے. تو جب رسول اسلام نے ولایت کا اعلان کیا تو دیکھیں ایک دو مرتبہ نہیں 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے. 5ویں امام فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے غصے میں ہے نا جھجلا کر غصے میں آ کر جو ہے نا فریاد کرنے لگا چیخ پکار کرنے لگا فریاد کرنے لگا 4 موقع پہ. تو 2 موقع تو یہ تو سمجھ میں آ گیا واضح ہے 2 موقع. ایک پہلا موقع یہ کہ جب دربار الہی سے نکالا گیا نا دربار الہی سے نکالا گیا نا تو اس موقع پہ جو ہے چیخ پکار کیا. اور جب بہشت سے نکالا گیا جنت سے ہے نا جب جنت سے نکالا گیا جھجلا گیا ہے نا چیخ پکار کرنے لگا فریاد کرنے لگا. یہ سے 2 موقع. اور تیسرا موقع جو ہے جب بعثت کا اعلان ہوا تب جو ہے یہ چیخ پکار کرنے لگا جھجلا گیا. اور چوتھا موقع کہ جب ولایت کا اعلان ہوا ہے نا میدان غدیر میں. تو 4 موقع پہ ہے نا خود جو ہے 6ٹھے امام 5ویں امام سے روایت کرتے ہیں کہ 4 موقع پہ شیطان جو ہے جھجلا گیا نا یہ جو ہے چیخ پکار کرنے لگا. تو بہرحال 2 موقع تو وہ تو واضح ہے نا کہ جنت سے نکالا گیا نا چیخ پکار کیا ہے نا دربار الہی سے ہے نا تو وہ بھی چیخ پکار کیا. لیکن جب مبعوث برسالت ہوئے تب جو ہے یہ شیطان جھجلایا. تو دیکھیں یہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ واضح ہے سامنے کی بات ہے کہ اس نے جو گمراہ کیا ہے نا پروردگار نے دربار الہی سے نکالا اور اس نے یہ کہا کہ ہمیں جو ہے مہلت دے دی جائے قیامت تک. اور پروردگار نے جو ہے اسے مہلت بھی دے دیا اور اس نے کہا کہ ہم جو ہے لوگوں کو گمراہ کریں گے لوگوں کو جو ہے بہکائیں گے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس نے کہا تو اب انسان یہ نہ سوچ لے کہ ہے نا اللہ نے کیوں اسے چھوڑ دیا کہ بندوں کو ہے نا بہکائے گمراہ کرے ہے نا. تو یقیناً جو ہے نا اللہ ایسا نہیں چاہتا کہ اس کے بندے جو ہے نا گمراہ ہو جائے شیطان جو ہے گمراہ کر دے اس کو. تو کئی اسباب ہیں بہت سبب ہے اور علماء نے لکھا خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے
نے بھی بیان کیا، نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے۔ تو مختصر یہ کہ اس نے جو کیا تھا، جو عبادتیں کی تھی، اس کا عوض بھی دینا تھا۔ اللہ عادل ہے کہ اس کا جو ہے دنیاوی مسئلہ ختم ہو جائے، اب اس کے بعد جو ہے عذاب ہی عذاب ہے نا رہے گا۔ اور جب حکم ہوا جناب آدم کو سجدہ کرو، سجدے سے انکار کیا، پھر وہ جو ہے لعنتی بن گیا، اور اس کے ذریعے جو ہے پروردگار اپنے بندوں کا ہے نا امتحان جو ہے لینا چاہتا ہے، اور وہ جو ہے مستحق لعنت ہے۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو اب اس نے یہ سوچا کہ ہم جو ہے لوگوں کو گمراہ کریں گے، لیکن رسول اسلام جب مبعوث برسالت ہوئے، اب ظاہر سی بات ہے کہ جو اندھیرے میں تھے رسول اسلام نے جو ہے انہیں جو ہے وہاں لایا کہ جہاں چراغ روشن تھا، تاریکی میں تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے رسول اسلام یا دیگر انبیاء ہے، تزکیہ نفس تھا نا، کتاب کا تعلیم دینا تھا، حکمت کا، تزکیہ نفس، نفوس کو پاک کرنا تھا، یہ تمام چیزیں تھی، اور دیدار بنانا تھا، راہ راست پہ لانا تھا، یہ تمام چیزیں۔ تو اس نے سوچا کہ ہم جو ہے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بہت سے جو ہے نا لوگ کافر ہیں اور بھی کافر ہو گئے، لہٰذا اس نے دیکھا کہ اب جو ہے ہمارا مسئلہ خراب ہے، یعنی وہ افراد کہ جو توحید کو مانتے تھے۔ اور اب ظاہر سی بات ہے کہ اس نے سوچا کہ ہم تو یہ سوچے تھے کہ کفر کی طرف لائیں گے، لیکن جو ہے ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ بہرحال کتنے تھے کہ جو کفر سے توحید کی طرف آئے، اور پھر جو ہے شیطان گمراہ کر دیا، اور پھر جو ہے وہ کفر کی طرف آ گئے۔ تو بہرحال اس نے سوچا تھا کہ ہم جو ہے کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اب دیکھا کہ مبعوث برسالت ہو گئے، تو پھر ایسے موقع پہ جو ہے وہ جھنجھلایا اور چیخ اور پکار کرنے لگا۔ اب اس نے یہ سوچا کہ رسول اسلام کے بعد جو ہے ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، یعنی جو افراد جو کافر تھے توحید کے پرچم کے نیچے آ گئے، پھر جو ہے ہم انہیں کفر کی طرف لے کر چلے جائیں گے۔ اب اس نے سوچا کہ اب ہم کامیاب ہو جائیں گے، لیکن جیسے ہی رسول اسلام نے میدان غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کیا، تو پھر شیطان کی چیخ بلند ہوئی ہے، جھنجھلا گیا، فریاد کرنے لگا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ پروردگار نے جو ہے نا جو دین ہے، جو باہر کا خطرہ ہے، اس سے تو پروردگار نے محفوظ کر دیا نا۔ کافروں کے لیے بھی ہے، قرآن مجید میں موجود ہے، باہر کے خطرے سے تو محفوظ کر دیا، لیکن جو اندرونی خطرہ ہے، یعنی خود جو ہے ہمارے اندر جو باطن ہے نا، باطن ہے جو ہمارے اندر ہے، لہٰذا جو ہے اس کے لیے ہمیں جو ہے خود کوشش کرنی پڑے گی کہ جو اندرونی ہے، جو باطن میں ہے، اسے ہم جو ہے کیسے بچ سکتے ہیں۔ لہٰذا جو ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو اندرونی چیز ہے، جو باطن میں ہے یا جو نفس ہے، ہم جو ہے اس کے خطرے سے محفوظ رہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ شیطان کو مثلا رسوا کریں، وہ جو ہے چیخ پکار کرے، تو ہم جو ہے اپنے عمل کے ذریعے ہے نا، ٹھوس عمل کے ذریعے جو ہے ہم اسے چاہیں تو پھر وہ جو ہے چیخ پکار کر سکتا ہے، ورنہ جو ہے اگر ہم چاہیں گے تو زیر کر سکتے ہیں، نہیں اس کے زیر ہو جائیں گے ہم چاہیں تو اس پہ غالب آ سکتے ہیں شیطان پہ، نہیں تو پھر جو ہے ہم شیطان کے زیر میں آ جائیں گے اگر جو ہے ہم باطن کو نہیں غور و فکر کیا۔ تو بہرحال دیکھیں جو غدیر کا جو پیغام ہے، ظاہر سی بات ہے کہ تمام پیغام جو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا، جو خطبے میں تمام چیزیں ہیں، تو اب ہمیں جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو فکر، جو غدیری فکر ہے، جو ہم غدیری ہیں ہم غدیری ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے کہ جو غدیری فکر نہیں رکھتا تو جو کچھ بھی ہو، لیکن جو غدیری فکر رکھتا ہے تو پھر وہ جو ہے انسانیت کے لیے، یعنی جو بھی انسانیت کے لیے کوئی بھی مسئلہ ہو تو پھر وہ جو ہے قربانی بھی پیش کرتا ہے، وہ جو ہے آگے بھی بڑھتا ہے، جس کی بھی فکر جو ہے غدیری ہو۔ اگر غدیری فکر نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ مسئلہ الگ ہے۔ لہٰذا اب جو ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں جو ہے ہمارے سماج میں، معاشرے میں تمام چیزوں کو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون جو ہے پریشان حال ہے، یا مثلا جو ہے عدل و انصاف کا مسئلہ ہے تو آیا ہم جو ہے عدل و انصاف کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، جو غریب ہے، جو
نادار ہیں، جو پریشان حال ہیں، آیا ہم جو ہے اپنے قدم کو آگے بڑھا رہے ہیں یا نہیں بڑھا رہے ہیں، یا مثلا جو ہے دیگر مسائل تمام جو ہے اپنے معاشرے میں، سماج میں جو بھی غدیری فکر رکھے گا تو پھر جو ہے وہ اپنے قدم کو آگے بڑھائے گا نا۔ لہٰذا جو ہے اس کا ایک فلسفہ جو ہے یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے معاشرے میں سماج میں غور کرے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی ہے نا برائیاں ہو، انسان جو ہے کوشش کرے کہ وہ برائی جو ہے ختم ہو، ہے نا۔ دیکھیں بعض برائی اس لیے بھی پھیلتی ہے نا کہ بعض جو ہے خاموش رہتے ہیں نا، خاموش رہنے کی وجہ سے بھی برائی پھیلتی ہے، اور وہ جو ہے نا برائی کرنے والے کو اور سہارا ملتا ہے نا۔ اور بعض سوچتے ہیں کہ مثلا جو ہے ہم سے کیا مطلب ہے نا، نماز پڑھے، اور اگر یہی ہوتا تو امام حسین علیہ السلام ہے نا چپ چاپ مدینے میں نماز پڑھتے، یزید کچھ نہیں کرتا ہے نا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے عبادت کرتے ہے نا، تو یہ نمرود کچھ نہیں کرتا ہے نا، لیکن جو ہے قیام کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے، ہے نا، واعظ کے لیے، نصیحت کے لیے، برائی کو ختم کرنے کے لیے۔ لہٰذا پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ نیک عمل انجام دیں اور نیکیوں کا ساتھ دیں، اور پروردگار وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله، على إمام المسلمين وقائد الغر المعجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله، فلا سيد نساء العالمين وزد خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها، وعلى الحسن مجتبى والحسين شهيد بكربلاء، وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ما يا صارب ديوت بغيان هادم أمنية الشرك والنفاق. اللهم افعل بنا ما أنت ولا تفعل بنا ما نحن بجاه محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفع الذكر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ اس مختصر سے اعمال قبول فرما. کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو لا اولاد اسے اولاد نرینہ عنایت فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. جگہ العلین عنایت فرما. پروردگار ہمیں اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت اور معرفت میں اضافہ فرما. پروردگار ہمارے مقامات مقدس کے تحفظ فرما. کریم ہمیں اسلام اور قرآن کا قدرداں فرما. پروردگار ہمیں اپنے وظائف اور ذمہ داریوں سے آگاہی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار جو دشمن اسلام ہے ان سے مغلوب محکوم
ذلیل اور رسوا فرما۔ پروردگار ہمارے مقامات مقدس کے تحفظ فرما، کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔